اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل روشنی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب، جس کا نام ہے دل میں اٹھنے کی بات۔ میرے عزیزو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے آ جا توبہ کر لے، میں تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے، تو میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں آ جا، پھر جو تیری قدر و قیمت لگے گی تو خود بھی نہیں جانتا، جو تیرا مقام ہوگا تو خود بھی نہیں جانتا۔ عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مقدس اعلیٰ زندگی میں ڈھل جائیں۔ اب یہ کون کر سکتا ہے؟ جب یہ بات دل میں اٹھے گی تبھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دل میں اٹھنے کی بات ہے۔ امریکہ سے عورتوں کی ایک جماعت آئی، پاکستان میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ عورتیں واپس گئیں تو ان کا جہاز نیو یارک کے ایئرپورٹ پر اترا۔ ان عورتوں کے چہروں پر نقاب تھے اور امیگریشن والوں نے کہا کہ اپنے نقاب اٹھاؤ۔ خواتین نے کہا کہ ہم نقاب نہیں اٹھائیں گی۔ امیگریشن والوں نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ نو مسلم خواتین نے کہا کہ اب ہم الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہیں اور اسلام میں عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ خیال رہے، یہ جہاز کراچی سے نیو یارک گیا تھا۔ امیگریشن والے کہنے لگے کہ آپ کے پیچھے بھی تو ساری مسلمان خواتین کھڑی ہیں، انہوں نے تو کوئی پردہ نہیں کیا ہوا۔ اوہو، نو مسلم امریکی خواتین کہنے لگی کہ یہ خواتین ہمارے لیے نمونہ نہیں، ہم ان کو دیکھتی تو کبھی مسلمان نہ ہوتی۔ کہا ہم ان کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئی ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، ان کی بیٹیاں اور بیویاں ہیں۔ میرے عزیزو، کاش ہماری عورتوں کو اپنی قیمت کا پتہ ہوتا۔ مغرب کی بیٹی بن کر مرنا اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے۔ کاش حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں بن کر مرتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں بن کر مرتی تو ان کی قیمت اللہ لگاتا۔ خیر، جب بات زیادہ بڑھ گئی تو نو مسلم امریکی خواتین نے کہا کہ تم ہمیں کسی عورت کے پاس بھیجو۔ ایئرپورٹ کے آفیسر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایئرپورٹ والوں نے ان خواتین کو عورتوں والے کاؤنٹر پر بھیج دیا۔ ان عورتوں نے وہاں جا کر اپنے نقاب اٹھائے۔ خاتون آفیسر نے جب ان کے چہرے اور پاسپورٹ دیکھ لیے تو ان خواتین نے دوبارہ اپنے نقاب نیچے کر لیے۔ خاتون آفیسر کہنے لگی کہ مجھ سے کیوں منہ چھپاتی ہو؟ عزیزو، یہاں غور کریں، یہ نو مسلم خواتین ہیں اور ان کا ایمان کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ نو مسلم خواتین کہنے لگیں کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی، ہم ان سے بھی پردہ کرنا چاہتی ہیں۔ عزیزو، نیو یارک کی نو مسلم عورتوں پردہ کر رہی ہے، ہماری عورتیں دن بہ دن پردہ اٹھا رہی ہے، یعنی کہ اتار رہی ہے۔ اب یہ کیا ہوا ہے؟ میرے عزیزو، ایک کو سمجھ لگ گئی، ایک کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو گئی اور ایک کے اندر ایمان کی شمع ہلکی ہو گئی، تو کوئی طبیعت ایسی نہیں ہے کسی کو اللہ رسول کی طرف لانے کی جب تک اندر کی اس کی شمع نہ چلے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ سنت کی خیر ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں ہے۔ عزیزو، کچھ محبت بھی تو ہوتی ہے۔ اول تو علماء کرام سے جا کر پوچھیں کہ کون سی سنت چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، کون سی سنتیں ہیں جس سے گنجائش ہے اور کون سی سنتیں ہیں جن کو چھوڑنے پر سے بربادی آ جائے گی۔ ارے عزیزو، کسی سے پوچھ ہی لیا ہوتا، خود ہی ہم مفتی بنے، خود ہی عالم بنے، خود ہی ہم نے اپنی تقدیر کے فیصلے کر لیے۔ ہم کسی بصیرت والے سے پوچھتے، یہاں بتاتی چلوں، فتوے تو ہوتے ہیں حدود میں لانے کے لیے، کبھی عشق نے بھی فتوے پوچھے؟ اگر ہم نے اللہ و رسول کی محبت کا مزہ چکھا ہوتا تو ہماری دکانوں پر جھوٹ نہ بولا جاتا، ہمارے ترازو غلط نہ تولتے، کوئی ماں سے بدسلوکی نہ کرتا، کوئی باپ کے سامنے نظر نہ اٹھاتا، کوئی شرابیں نہ پیتا، کوئی زنا نہ کرتا، اور سیاستدان جھوٹ بول کر سیاست نہ چمکاتے، کوئی وکیل قاتل کا کیس نہ لیتا۔ میرے عزیزو، میں کہاں سے غم لاؤں، کہاں سے درد لاؤں جو میں اپنے الفاظ میں سمو کر آپ کی طرف منتقل کروں؟ خدارا اس درد کو محسوس کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے اور اپنا تلق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین رب العالمین۔ میرے عزیزو، اسلام ہمارا بہت آسان دین ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت پردہ کرے اور گھروں میں چھپ کر بیٹھ جائے۔ آپ پردہ کریں، آپ اب پردے میں رہ کے بھی کام سر انجام دے سکتی ہیں دنیا کے، آپ باہر جاتی ہیں جون سی مرضی فیلڈ میں ہیں، لیکن اپنی حدود میں رہ کے۔
اسلام نے ہمیں پردے کا اس لیے کہا ہے کہ اس میں ہماری عورتوں کی ہی بھلائی ہے۔ دوسری بات، ہمارا دین اتنا آسان ہے کہ سائیکل چلانے سے بھی زیادہ آسان ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔